مسلمانوں نے درود میں جتنی ویلڈنگ کی ہے وہ ساری نماز سے باہر ہے. وہ بھی نماز کے اندر وہ درود نہیں پڑھتے جو باہر پڑھتے ہیں. میرا تھوڑا پرہیز ہے، آپ خود سمجھ جایا کریں. آپ خود سمجھ جایا کریں. وہ جو درود پڑھتے ہیں وہ نہیں، دوم کٹا درود تو باہر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہیں بچہ؟ چابی جیب وچ پاؤ، سوڑ مجلس. حیدری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آل کے دشمن ہو، یہ تو تم درود سے ہی پکڑے جاتے ہو. تم آل کے دشمن ہو، یہ تو تمہارے درود سے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ تم ہو ابتر کہنے والوں کی اولادیں. تم نے آج تک رسول کی اولاد کو تسلیم نہیں کیا. اگر آل کو مان دے، حضور نے فرمایا مجھ میں دوم کٹا درود مت بھیجو. کہ نہیں ہم بائی پاس بنائیں گے بارو بار. آل کا ذکر نہیں، سر نہیں ہلانا بولنا زبان سے. آل کا ذکر نہیں، بارو بار. نعتوں میں بھی دیکھ لیں، باقی جگہوں میں بھی دیکھ لیں، جتنی دشمنی ہے وہ آل سے. کملی والا، کملی والا، کملی والا. اب صرف کملی والا کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کالی کملی والا. اب کیونکہ کالے رنگ سے الرجی ہوتی ہے تو میں نے کہا پہلے کعبے کا غلاف بدلواؤ. دشمنی کالے رنگ سے. جو قرآن پڑھنا پڑا اس کے حروف بھی کالے. یہ کالے کپڑے جہنمیوں کا لباس ہے. تمہیں کیسے نے کہا کہ کالی کملی والے نے فرمایا. حد ہو گئی شیعہ کو، وہ بھی کافر کہتا ہے جس کی اپنی اذان صبح والی شام والی سے نہیں ملتی. میں نے ایک مولوی سے پوچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ جی کان اذان آخنے. میں نے کہا کون سی، سویر والی کہ شام والی؟ بچوں سے دھوکا. ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، موجہ کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسلمانوں نے باقی درود بھی پڑھے، لیکن جب باہر درود پڑھتے ہیں تو وہ دو طرح کے. ایک وہ کہ جس میں حضور کی اولاد نہیں، اور دوسری جس میں آل محمد. اس میں آل انگریزی والا ہے. سوچ نہیں رہے گی. ALL سارے فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی. درود پڑھا جاتا ہے معصوم پر. سر نہیں بولنا، زبان سے بات سمجھ آئے. اس میں کیا درود جو خود نجاست میں ہو. درود طاہروں کے لیے ہے، درود طیبوں کے لیے ہے، درود پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. درود ان کے لیے نہیں جو بت پرستی چھوڑ کے کلمہ پڑھے. سے درود شروع کیا ہے ان بزرگوں پہ پڑھنا، لیکن قرآن پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ جب سے ہے تب سے بھیج رہا ہے. تو جب تیرے بزرگ مسلمان نہیں تھے میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، میں نے کبھی کسی کتے کا نام نہیں لیا.
اس لیے کہ پاک منبر پر مجھے نجس نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ویسے بھی ان کے نام کیسے لوں جن کے نام کنفرم ہیں، بلدیت مشکور ہے۔ ایک بندے نے فتویٰ دیا، اس نے پمفلٹ چھاپا، اس کا جی فلاں بزرگ پتہ نہیں کیڑا، میں جنی گل سنی ہے اتنی دسنی ہے جی، یہ فلاں بزرگ وہ مولا علی کا داماد تھا۔ اسماعیل صاحب نے تقریر کی، فرمایا میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے پہلے میں اس کا خاندان پتہ کروں گا، اور چھان بین کرتے پتہ چلے کہ ادھر ابا ہی کوئی نہیں، اسے میں رشتہ نہیں دیتا، حرامی کو علی رشتہ کیسے دے رہا ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا جس کے تاریخ میں 4 باپ ہوں سے علی رشتہ کیسے لے؟ مولوی نے پرچہ کرا دیا، مولوی صاحب عدالت میں پیش ہو گئے، باہر پرانا یار مل گیا، پیش ہی تھے، باہر پیش ہی پہ مل گیا۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا محمد ابراہیم چل چھٹ بھی غلطی ہوگی، اینج نہ سوڑ مجلس گا، چل چھٹ بھی غلطی ہوگی۔ مولوی ہور تا دیتا داڑھی، غلطی نہ غلطی تو اندر چل۔ جج کے سامنے پیش ہوئے، پہلے وہ مولوی بول پڑا، جی اینا میں نے باہر آکھے غلطی ہوگی، دیو سزا۔ جج نے محمد اسماعیل سے پوچھا آپ نے کہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا واقعی غلطی ہو گئی ہے، 4 باپ تھوڑے بتائے ہیں، گھر جا کے کتابیں چھانی ہیں، 6 اور گرے۔ نعرہ حیدری، اس پر سلوات، اس پر درود، اس پر سلوات۔ اسی لیے تو اللہ نے، میں قربان اپنے خالق پر، اس کا ایک لقب ہے حکیم۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو منصوبہ پہلے بنائے عمل بعد میں کرے، اس کا برعکس ہوتا ہے احمق جو کرتا پہلے منصوبے بعد میں بنائے۔ اسے قرآن میں کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ کس پر؟ نبی پر نہیں، ان نبی پر۔ اس نبی سے پہلے الف لام، الف لام ہے جنسیہ کو، نبی پر اور نبی جیسوں پر۔ اب کتنی باتیں وہ کلیجے میں گھٹ جاتی ہے، مجبور ہوں میں 12ویں امام کے سپرد کرتا ہوں، روایت پڑھتا ہوں، اپنے گھر سے نہیں، شیعہ کتاب سے نہیں، شیعہ مولوی سے نہیں، اہل سنت کی کتاب سے پڑھتا ہوں، اہل سنت علماء سے پڑھتا ہوں، ادب سے پڑھتا ہوں، احترام سے پڑھتا ہوں۔ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی ہماری بھی ماں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی اس کی ماں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مومنوں کی ماں ہے، ہم بھی مومن ہیں، ہماری بھی ماں ہے، ہماری والدہ نے، ہماری ماں نے، جس کے ہم سارے پتر ہیں۔ اس نے جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں ہانڈی پکاتی ہوں، اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو کھلاؤں گی، دوسرے سالن کے لیے نیت کرتی ہوں یہ خود کھاؤں گی، کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں۔ میں تم جیسا، نبی پر اور نبی جیسوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نبی پر اور نبی جیسوں پر، جو نبی جیسے ان پہ بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا
अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी भेजो। राय साहब हुक्म क्या था कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तुम दरूद भेजो। हुक्म की तामील हमने क्या की? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदाया तू भेज। अल्लाह कह रहा था तुम भेजो। भाई जो चुप हो, यहां मसले नहीं बताए जाते, मसलों का हल बताया जाता। परेशान होंगे तो मैं भी हो जाऊं। अल्लाह ने कुरान में कहा ईमान वालों तुम भेजो। ईमान वाले अल्लाह से कहते हैं तू भेज। ईमान वाले अल्लाह से कहते हैं तू भेज। बाज़हूर शाह जी, इनका साया खुदा सलामत रखे, मुझे साफ साफ फरमाएं कि मुर्शिद को पानी पिलाएं, मैं कहूं आप पिलाएं। तो डबल बात हो गई। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू, तुम भेजो। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, खुदाया तू भेज। ये दरूद क्या हुआ? अगर पकड़े गए कयामत वाले दिन, अल्लाह कह दे भाई तू बड़ी चुप करके मजलिस सुनना हमें, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भेजो, तुम उल्टा मुझे ही कहते रहे कि तू भेज। चले मैं हल बता देता हूँ, ऐਵੇਂ चुप ही ना कर जाओ। ट्रैफिक की वजह से मौली लेट हो जाए तो सलवात ही अच्छी नहीं पढ़ते। आज मैं वादा पूरा किया, इंशाल्लाह जिंदगी रही कल भी ठीक 6:15 बजे मैं मिंबर पे पहुंच जाऊंगा। सामईन गिरामी कद बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने कहा तुम भेजो, हमने कहा तू भेज। हाथ धो गई। ये जो अल्लाहुम्मा है इसका मतलब है केयर ऑफ। केयर ऑफ ये पुराने बुजुर्ग लिखते थे, अल्लाह रखे को मिलकर। मैं तो ना ही बड़े सोच समझ के लेना, इवे कोई मुंह ना निकल जाए। अल्लाह रखे से मिलकर मोहम्मद यकूब को मिले। ये अल्लाह रखे को पहले क्यों मिले? क्योंकि मोहम्मद यकूब कई हैं। अल्लाह रखे को पता है कि ये किस मोहम्मद यकूब का खत है। अल्लाह ने कहा दरूद पहले मेरे पास भेजना, चेक करूंगा, जो दरूद के लायक होगा रहमत भेजूंगा, जो लानत का हकदार होगा लानत। ये वाला दरूद मौलवी जो बाहर पढ़ते हैं, ये वाला दरूद नमाज के अंदर नहीं पढ़ते। इन्हें पता है कि अगर वह सहाबे ही नमाज में कहा तो नमाज गई, वो ना आए तो गई, आले मोहम्मद आ जाए तो गई। अगर आले मोहम्मद ना आए तो नमाज गई, और सहाबे का लफ्ज आ जाए तो नमाज गई। भाई बड़ा मशहूर वाकया है कि ईद वाले दिन बच्चों ने नाना से कहा हमारी सवारी नहीं। भाई साहब हजूर गरीब थे, कितने सोने को सवारियां। जिनके सड़के लूट लूट के तू गनी बन गया। तो मुकाबला करता है जनाब अमीर के बादशाह का। पैगंबर अमीर का बादशाह है। फिक्रा कह दो मोहम्मद मुस्तफा के अस्तबल में वो घोड़े खड़े थे जिनके सुमों से उड़ती हुई मट्टी की कस्में अल्लाह कुरान में खाता है। जिसकी सवारी जिब्राइल बने वो मोहम्मद मुस्तफा है। उसे क्या जरूरत किसी सवारी की, लेकिन नबूवत जानती थी हर सवारी इमामत के लायक नहीं होती। हर सवारी की क्या औकात के इमामत को बिठाए। मोहरे नबूवत छुकी। इधर क्या लिखा हुआ था? कुरान। एक पीर
دین کوئی لے کر آئے اپنا ایک جو قرآن پہ پاؤں رکھ کے دکھائے اور پھر مسلمان بھی رہے، اور ورنہ اندھا نہیں تو آ مدینے کے بازار میں دیکھ، مہر نبوت میں قرآن ہے، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے۔ کسی قرآن کے دوست نے رسول سے کہا بھی یا رسول اللہ حسن حسین سے کہیں ذرا تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے کیونکہ نیچے قرآن ہے۔ پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹا کے کہا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی یاد نہ رہے گا۔ بولی زبان سلامت امام حسین آپ کو سلام۔ اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر کہتے جی مجلس سے 4 دیواری کے اندر کرو، انڈر 4 وال، جلوس اندر نکالو۔ اچھا اب جلوس اندر نکالو 4 دیواری۔ میں نے کہا اگر تم حضور کو مانتے ہو تو اگر پیغمبر حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کرواتا رہا، بولو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگلے بندے جاگنا ذرا، اگر تم جیسے تو پچھلے حضرات بھی، اگر رسول حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کراتا رہا تو پھر جلوس اندر ہوں گے، اور اگر محمد مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں آیا تو پتہ چلا نبی کی سنت ہے، بازاروں میں آؤ حسین کی عظمت بتاؤ۔ اور پھر بازار بھی عید کا، جب ہر کوئی ہی باہر نکلتا ہے، نئے کپڑے بیٹھنے نہیں دیتے، یہ ہماری حالت ہے۔ وہ تو حضور کے عاشق تھے، زیارت پیغمبر کے لیے آئے سارے، پیغمبر نے زلفیں پکڑوا دی حسن حسین کو۔ حیرت ہے جو بندے چپ ہیں، تم سائیکل کا ہینڈل 2 بندوں کو نہیں دیتے، ایک ادھر موڑے گا دوسرا ادھر موڑے گا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا۔ آ محمد مصطفیٰ کو دیکھ، آدھی زلفیں حسن کو پکڑوائی، آدھی زلفیں حسین کو پکڑوائی۔ پیغمبر دنیا کو بتا رہے ہیں یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، اس لیے تو زلفیں دونوں کو پکڑوائی کہ جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین ہو۔ یہ کئی بندے سوال کرتے ہیں، آج کل بڑا سوال ہوتا ہے جی شبیہ بنانا جائز ہے کیا؟ جی شبیہ بنانا جائز ہے؟ میں نے کہا حسین کے لیے شبیہ بننا سنت ہے، پیغمبر شبیہ بنے۔ بھائی آقا دو جہان اونٹ بنے حسن حسین کے لیے، اور امام حسین نے کہا باقیوں کی سواریاں تو آوازیں نکالتی ہیں، مر جائے حسین کا دشمن کل کا مرتا آج مر جائے، رحمت للعالمین نبی مرسلین، عشق اول علم اول عقل اول، کائنات کا سب سے سنجیدہ ترین رسول حسین کی فرمائش، تیری فرمائش ہے۔ پیغمبر نے آواز نکالی اللہم آف اللہم آف، 2 دفعہ منہ سے نکلا خدایا بخش دے میری امت، خدایا بخش دے حسین کے دوست۔ 2 دفعہ نبی نے فرمایا، یا کانپتا ہوا جبرائیل آیا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے حسین کو ایسے اٹھا کے تو نے 30 دفعہ کہہ دیا تو میں جہنم بجھا دوں گا۔ اگر حسین کو اس طرح کندھوں میں اٹھا کر 3 دفعہ کہہ دیا میں جہنم بجھا دوں گا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حسین سوار ہیں، سامنے ایک صحابی آیا، اس نے کہا کتنی اچھی سواری۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھ سوار کتنے پیارے۔ تو جو نبی صحابی کے منہ سے آل کے بغیر اپنی تعریف برداشت نہیں کرتا، وہ تیرے منہ سے آل کے بغیر درود کیسے برداشت کرے گا؟
ایک مولوی نے مجھے کہا تم درود پڑھیے بے ادبی سے پڑھتے ہو شیعہ. درود تے پھر بے ادبی پڑھتے درود ہیں پھر بے ادبی کے نہیں. تم نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حضور کا نام سر محمد تم ہو ہی گستاخ. ادب سے نام لینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا. میں نے کہا لمبی چھوڑ کلمہ سنا. جنہوں نے نہیں سمجھ آئی اللہ سمجھاوے. میں نے کہا تو چھوڑ تو کلمہ سنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا آپ سیدنا کہاں گیا؟ تو کلمہ اتنی بے ادبی سے پڑھ رہا ہے. آپ بھی کہنا سیدنا و مولانا. میں نے کہا مولوی جو سید ہو اسے نہ بھی کہو تو وہ سید ہے. آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو بیچارہ مندر سے کلمہ پڑھتا ہوا نکلے وہ سیدنا جتنا مرضی کہو. کئی میں نے پیر دیکھے ایک طرف شیخ دوسری طرف سید. میں صدقے جاؤں ڈبل سم والے موبائل بھی تو ہونے